لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ دل کی عطا گرائیوں سے پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ سارے آواز الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، سارے آواز۔ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ دوستو، بزرگوں، اللہ تبارک تعالیٰ کا کروڑا شکر، کروڑا احسان، رب کریم نے اس پرفتن دور میں ہمیں اپنی اور اپنے حبیب علیہ السلام کے ذکر خیر کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کریں اللہ کریم زندگی میں ایسے لمحات ہمیں بار بار نصیب فرمائے۔ وقت بندے کا گزر جاتا ہے، آپ یقین کریں وقت اچھا وہی ہے جو یاد خدا اور یاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں گزرے۔ بڑی خوش بختی ہے ہماری، اللہ کریم نے اپنی اور اپنے حبیب علیہ السلام کے ذکر خیر کرنے اور سننے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائی۔ مبارکباد کے مستحق ہیں یہ دوست جنہوں نے آج کی اس حسین خوبصورت محفل پاک کا اہتمام کیا۔ دعا گو اللہ کریم ان کی سجائی اس محفل کو، ان کے چراغاں کو اور ان کے پکائے ہوئے لنگر کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمایا۔ ہر دور میں ضرورت رہی اس چیز کی کیسی محافل کا انعقاد کیا جائے جہاں ذکر خدا بھی ہو اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی ہو۔ مگر آپ یقین کریں اس دور کے اندر اشد ضرورت ہے، اور میں آپ احباب سے بھی گزارش کروں گا اپنے علاقوں کے اندر اسی طرح کی محافل کا انعقاد کریں۔ ہر طرف عریانی، فحاشی، بے شرمی، بے حیائی کا دورہ ہے۔ مسجدیں ہیں مگر نمازی نہیں ہیں، قرآن ہے مگر قاری نہیں ہے۔ عجیب صورتحال ہو گئی۔ صرف آپ کا علاقہ نہیں، آپ جدھر چلے جائیں ہر طرف یہی صورتحال ہے۔ بندے کے پاس ہر کام کرنے کے لیے وقت ہے، اگر وقت نہیں تو یاد خدا
اور یاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے بندے کے پاس کوئی وقت نہیں. یہ امت غفلت، گمراہی، کا شکار ہو گئی، اور اس بھٹکی ہوئی امت کو واپس راہ راست پہ لانا ہے. خوش بخت ہیں یہ دوست جنہوں نے اس دور کے اندر ایسی محفل پاک کا اہتمام کیا. میں دعا گو رب کریم ان کی سجاوٹوں کو، ان کی کاوشوں کو، جن دوستوں نے بھی دام میں در میں سکھ نے اس پروگرام میں اپنا حصہ ملایا، شرکت کی، اپنی کوشش کی، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. کہو آمین. آمین. آپ یقین کریں یہ ایسی کار خیر کی کاوش ہے کہ اگر اس کاوش کے اندر، اس کوشش میں، آپ کی کوشش سے ایک غافل اگر ذاکر ہو گیا، ایک بے نمازی ہو گیا، ایک بد عقیدہ خوش عقیدہ ہو گیا، ایک گناہگار بندہ تائب ہو گیا، ایک عاشق فضول عاشق رسول ہو گیا، تو سمجھے آپ نے اللہ سے جنت کو خرید لیا ہے. خرید. اللہ سبحان اللہ. جنت کے خریداروں میں شامل ہو جاؤ. اس دعوت کو عام کریں، خود بھی ذکر کرو، خدا کی مخلوق کو ذکر کراؤ. یہ زندگی بہت تھوڑی ہے، زندگی کا بہت سارا حصہ گزر گیا ہے، باقی جو رہ گئی ہے نا، اب وہ پتہ نہیں کتنی ہے. تو اس کی کوشش کرو کہ جو باقی حصہ رہ گیا ہے وہ سارے کا سارا یاد خدا اور یاد مصطفیٰ میں گزر جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر. سبحان اللہ. اللہ کریم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. فرمایا اے ایمان والو، اللہ کو یاد کرو اور بہت زیادہ یاد کرو. اللہ فرماتا ہے کہ اس کی لمٹ مقرر نہ کرو کہ میں نے اتنا یاد کرنا ہے یا اتنا یاد کرنا ہے، یعنی 50 مرتبہ، 100 مرتبہ، 1000 بار. اللہ فرماتا ہے یہ تو گنتی ہو گئی نا. فرمایا مجھے ان گنت یاد کرو، کوئی اس کا شمار ہی نہ ہو. کہ فرمایا ذکرن کثیرا، مجھ کو کثرت سے یاد کرو. بندے یعنی تیری ہر بات میں میری بات ہو. سبحان اللہ. ہر بات میں میری بات ہو تو کبھی سبحان اللہ کی صورت میں، کبھی ماشاء اللہ کی صورت میں. سبحان اللہ. پھر بولو سبحان اللہ. پھر بولو سبحان اللہ. پھر بولو سبحان اللہ. پھر بولو سبحان اللہ. مجھ کو یاد کرو. اللہ فرماتا ہے مجھ کو یاد کرو. کس لیے؟ فرمایا والا ذکر اللہ اکبر. ذکروں میں بڑا ذکر کس کا ہے؟ فرمایا اللہ کا ذکر ہے. کس کا ہے بولیے؟ ہماری تمام مساجد سے آواز آتی ہے، میری طرف دیکھنا، تمام مساجد سے، بھلے کوئی ہاتھ یہاں باندھ کر نماز پڑھنے والے ہوں، ہاتھ یہاں باندھ کر پڑھنے والے ہوں، ہاتھ یہاں باندھ کر پڑھنے والے ہوں، ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے والے ہوں، ہاتھ یوں کر کے نماز پڑھنے والے ہوں. جس مسجد سے بھی اذان کی آواز آتی ہے وہاں سے آواز کیا آتی ہے؟ اللہ اکبر. کیا آتی والا؟ بولو بولو اللہ ہو. فجر میں آواز، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، اور مساجد سے نماز تہجد کے لمحات میں آواز آتی ہے اللہ ہو، اللہ ہو اکبر. اور پھر جب عید کے لیے ہم نکلتے ہیں تو بتایا کہ تم تکبیریں پڑھتے ہوئے آؤ، تو پھر نمازی تکبیریں پڑھتے آتے ہیں. فرمایا تکبیریں پڑھتے جاؤ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. سبحان اللہ.
اللہ کہ سب سے بلند تر ذکر کس کا ہے بلا؟ اللہ بولو بولو، اللہ اللہ کا ہے۔ اللہ فرماتا ہے سب سے بلند ذکر میرا ہے، باقی سب ذکر نیچے ہیں۔ سب سے اونچا ذکر میرا، سب سے بلند ذکر میرا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ تم کس کو یاد کرو؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے ایمان والو اللہ کو یاد کرو۔ تو کتنا؟ فرمایا ذکرن کثیرا، فرمایا مجھے بہت زیادہ یاد کرو۔ تو کس انداز سے؟ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، فرمایا سنو ایمان والوں کی پہچان یہ ہے، نشانی یہ ہے، وہ اٹھتے ہیں میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، وہ بیٹھتے ہیں میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، وہ لیٹتے ہیں میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یعنی بندہ پوزیشن چینج کرتا ہے میرے بھائیوں۔ اب میں بیٹھا ہوں، تھوڑی دیر کے بعد میں کھڑا ہو جاؤں گا، اس کے بعد میں چلوں گا، اس کے بعد تھک گیا تو بیٹھ جاؤں گا، بیٹھے ہوئے تھکا تو جا کے لیٹ جاؤں گا۔ یہ بندے کی پوزیشن ہے، کبھی کھڑا ہے، کبھی بیٹھا ہے، کبھی لیٹا ہے۔ آپ بھی کبھی کھڑے ہوتے ہیں، کبھی بیٹھتے ہیں، کبھی لیٹتے ہیں۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کھڑا ہو تو مجھ کو یاد کر، سبحان اللہ بیٹھ تو مجھ کو یاد کر، سبحان اللہ لیٹ تو مجھ کو سبحان اللہ پھر بولو سبحان اللہ، پھر بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ اللہ اکبر۔ سبحان اللہ اللہ فرماتے ہیں مجھ کو یاد کرو۔ اچھا ہم بیٹھے ہیں تو اپنی سیلفی بناتے ہیں، غور کرنا، ہم بیٹھے ہیں اپنے کام میں بزی، ہم بیٹھے ہیں ریموٹ ہاتھ میں ہیں، ہم چینل چینج کر کر کے اپنے پسند کے پروگرام دیکھتے ہیں۔ اب آپ آج کا نوجوان بچہ بیٹھا ہے تو پب جی میں بزی ہے، بیٹھا ہے تو اس کی اپنی مصروفیت، کھڑا ہے تو اپنی مصروفیت، لیٹا ہے اپنی مصروفیت، کھڑا ہے تو ذکر غیر، بیٹھا ہے ذکر غیر، لیٹا ہے ذکر غیر۔ مگر وہ مالک اور خالق اللہ جس نے ہم کو تخلیق کیا، وہ فرماتا ہے میرا بندہ تیری کامیابی ذکر شیطان میں نہیں، تیری کامیابی ذکر غیر میں نہیں ہے۔ میرا بندہ کیا کر، اٹھ تو مجھ کو یاد کر، سبحان اللہ بیٹھ تو مجھ کو یاد کر، سبحان اللہ لیٹ تو مجھ کو یاد کر، تو ہر حال میں مجھ کو یاد کر۔ تیرے ایمان کی پہچان، ایمان کی جو نشانی ہے وہ یہی ہے کہ تو ہر حال میں مجھ کو یاد کرتا نہ رہا۔ اللہ اکبر، پھر بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ اللہ اکبر۔ سبحان اللہ اب آپ سنیں اللہ کریم قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ فرمایا فذکرونی اذکرکم، فرمایا پس تم مجھ کو یاد کرو۔ کس کو یاد کرو؟ اللہ فرماتا ہے مجھ کو یاد کرو، تم مجھ کو یاد کرو، تم مجھ کو یاد کرو۔ اور فرمایا اذکرکم، میں تم کو یاد کروں گا، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تم مجھ سے پیار کرو، میں تم سے پیار کروں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تم میری چاہت رکھو، میں تمہاری چاہت رکھوں گا۔ سبحان اللہ تمہاری اور میری چاہت کا فرق یہ ہے، تم مجھ کو یاد کرو ایک بار، تم نے ایک بار کہا اللہ، کیا کہا؟ بولو بولو، کیا کہا؟ تم نے ایک بار کہا اللہ، تو فرمایا یہ تیری چاہت ہے، یہ تیری چاہت ہے، یہ تیری محبت ہے کہ تو نے مجھ کو ایک بار یاد کیا اللہ۔ اور فرمایا میری چاہت دیکھ، تو میں تیری چاہت سے زیادہ چاہت، تیری محبت سے زیادہ محبت، تیرے یاد کرنے سے زیادہ یاد کروں گا۔ مولا کتنا؟ فرمایا 70 بار میں اللہ تجھ کو یاد کروں گا، 70 بار۔ سبحان اللہ سب پڑھو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آپ وہ بے نیاز ہے۔ عزیز بچوں، پیارے بچوں، غور سے سنو، وہ بے نیاز ہے۔ وہ فرماتا ہے کل هو اللہ احد، کہہ دیجیے اللہ ایک ہے،
اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. بے نیازی ایسی، میں چاہوں تیرا ذکر کا پسند کروں، چاہوں نہ کروں، چاہوں سجدے قبول کروں، چاہوں نہ کروں، چاہوں تیری زکات خیرات زکات فطر قبول کروں، چاہوں نہ کروں، چاہوں تیری تلاوتیں قبول کروں، چاہوں نہ کروں، چاہوں تیرا زہد قبول کروں، عبادت قبول کروں، تیرے سجدے قبول کروں، اور چاہوں تو نہ کروں. مجھ پر لازم نہیں ہے کہ میں تیری حق حقوق قبول کروں، لازم نہیں، میں بے نیاز ہوں. لیکن بے نیاز ہونے کے باوجود کیا فرماتا ہے؟ فذکرونی اذکرکم، تو مجھ کو یاد کر، میں تجھ کو یاد کروں گا. تجھ کو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تجھ کو تو مجھے یاد کرنے میں تیرا نفع ہے. تو اگر مجھ کو یاد کرے بندے، اس میں تیری بھلائی ہے. دنیا کا نفع، آخرت کا نفع ہے. مجھے کیا بھلا ہے؟ مجھے تو کوئی نفع نہیں دے سکتا. میں یاد نہ کروں میرا کوئی نقصان نہیں. میں تو ازل سے لے کر ابد تک جوں کا توں. تیرے یاد کرنے سے میری شان نہیں بڑھنی، تیرے یاد نہ کرنے سے میری شان کم نہیں ہونی. تو محتاج ہے، میں اللہ تو محتاج نہیں ہوں. تو بے بس ہے، میں بے بس نہیں ہوں. بندے تو بیچارہ ہے، میں بیچارہ نہیں ہوں. تو عبد ہے، میں معبود ہوں. میں لائق عبادت اور لائق بندگی اور لائق پرستش ہوں. سن میرا بندہ، کیا کر، تو مجھ کو یاد کر. تو مجھ کو یاد کر. میں بے نیاز ہونے کے باوجود میں تجھ کو یاد کروں گا. اور سن، ایک بار کے بدلے میں ایک بار نہیں بلکہ 70 بار میں اللہ تجھ کو یاد کروں گا. 70 بار. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر. سبحان اللہ، جو بولو سبحان اللہ. نہیں، پھر بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پھر بولو سبحان اللہ. پڑھو سبحان اللہ، آواز نہیں آئی، پھر بولو سبحان اللہ. پھر بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا، اب دایاں بلند کر کے بولو سبحان اللہ. ہاں ہاں، دایاں بلند کر کے بولو سبحان اللہ. پھر بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے بھائی، میرے بزرگوں، پیارے بچوں، ہم تو پری پلاننگ کے تحت آج یہاں آئے بیٹھے ہیں. ان دوستوں نے اہتمام کیا. یہ بچوں کو چپ کرانا میرا بیٹا. ان کو ہم پوری تیاری کے تحت آئے ہیں. ہمارے بھائیوں نے بڑے خوشی کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ، چاہتوں کے ساتھ سارا اہتمام کیا ہے. کیا کہ نہیں کیا؟ آپ یقین کریں، تھوڑی دیر پہلے بارش آ گئی اور بارش کی وجہ سے ان کو ڈبل تیاری کرنی پڑی. پوری پلاننگ کے تحت تیاری کی گئی کہ آج یہاں محفل ہونی ہے، یہاں اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر ہونا ہے. آپ دوست گھروں سے نکلے، کراچی کے جگہ جگہ پر بارش ہو رہی تھی. آپ بھی پوری پلاننگ کے تحت ہیں. آپ کو پتا تھا ہم محفل میں جا رہے ہیں اور کیا کرنے جا رہے ہیں؟ وہاں ذکر خدا کرنے اور سننے، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں اور سننے جا رہے ہیں. پوری تیاری سے آئے ہیں، ذہنی طور پر تیار تھے. ارادتاً قصداً ہم اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے آئے. غیر ارادی طور پر ہم نہیں آئے. میری بات سمجھنا ذرا، غیر ارادی طور پہ نہیں آئے، ارادتاً آئے. بھولے سے نہیں بیٹھے. ہم تو قصداً آئے ہیں کہ ہم نے یہاں اللہ اللہ کرنی ہے اور وہ کر رہے ہیں. اب آپ یہ تو ہم ہیں نا، تو بتاتے ہیں کہ روم کے صنم خانوں کے اندر ایک شخص پتھر کے مجسمے کے سامنے بیٹھ کر اس کا ذکر کر رہا تھا. اور کیا کہہ رہا ہے؟ یا صنمی، یا صنمی، یا صنمی، اے میرے صنم.
تو وہ ذکر کرتا رہا. اب پتھر کے مجسمے نے کیا جواب دینا ہے میرے بھائی؟ اب کوئی اس کو جو مائک کو یاد کرے، اے میرے مائک، اے میرے مائک، اے میرے مائک، یہ مائک کیا جواب دے گا اس کو؟ یہ تو بے جان ہے. اے میرے ساؤنڈ، اے میرے ساؤنڈ، ساؤنڈ نے کیا جواب دینا ہے اس کو؟ یہ تو بے جان سی چیز ہے. تو پتھر نے کیا جواب دینا تھا؟ کوئی جواب نہیں. بتاتے ہیں سالہ سال گزر گئے. ایک دن اس شخص پر غفلت وارد ہوئی، نیند کا غلبہ. حالت نیند میں، اونگ کی حالت میں اس کے منہ سے نکلا بے ساختہ یا سمدی. کیا بولا؟ بولو. یا سمدی. دانستن نہیں، قصدن نہیں، غیر ارادی طور پر اس کے منہ سے نکلا یا سمدی. سنمی کہنے والا زبان سلپ ہو گئی اس کی، سنم کی بجائے سمد نکل گیا یا سمدی. بتاتے ہیں کہ فوراً سے پہلے آواز آئی لبیک عابدی، سبحان اللہ، لبیک عابدی، سبحان اللہ، لبیک عابدی. سبحان اللہ. اچھا وہ کہتا چلا گیا، کہتا چلا گیا. تو فرشتوں نے کہا یا اللہ کس کو جواب دے رہا ہے؟ اس نے تجھے تھوڑی یاد کیا ہے. مالک یہ صنم کا پجاری ہے، بت پرست ہے. عرصہ ہو گیا اس کو صنمی صنمی کہتے کہتے اس کے منہ سے غیر ارادی طور پر بھولے سے نکل گیا سامادی. تو ایسے خوش ہو گیا جیسے اس بندے نے تجھ کو یاد کیا ہو. ہاں ہاں ہاں. تو رب کریم نے اسے ارشاد فرمایا فرشتوں کو سنو، تم کو خبر ہے مجھ کو خبر نہیں ہے. تم جانتے ہو یہ صنم خانے میں ہے، تم جانتے ہو یہ صنم کے سامنے ہے، تم جانتے ہو یہ صنمی صنمی کہنے والا صنم کا پجاری ہے. مجھ کو نہیں پتا. تمہیں پتا ہے کہ آج بھولے سے حالت نیند میں غیر ارادی طور پر اس کے منہ سے نکل گیا سمادی. تمہیں پتا ہے، مجھ کو نہیں پتا. میں تو علیم ہوں، میں علیم بذات الصدور ہوں. میں دلوں کے بھید جانتا ہوں، دلوں کے وسوسے جانتا ہوں، دلوں کے کھٹکے جانتا ہوں. اس لیے تو فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر مبنی ہے. نیت ٹھیک، عمل قبول ہے. نیت میں اخلاص، عمل قبول ہے. نیت میں ریا، عمل ناقبول ہے. عمل بڑے سے بڑا ہو مگر ریاکاری سے بھرا ہو، پبلک کو معلوم نہیں کہ یہ اللہ کے لیے کر رہا ہے، یہ نفس کے لیے کر رہا ہے، مگر اللہ کو پتا ہے. نیت میں ریا، عمل ریجیکٹ ہے. نیت میں اخلاص، عمل چھوٹے سے چھوٹا ہے مگر نیت میں اخلاص ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں ایکسپٹ ہے. سبحان اللہ. پھر بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ کریم اس عمل کو قبول فرماتا ہے جس میں اخلاص ہو. وہ نیت جانتا ہے، نیت. اللہ اکبر. فرمایا نیت المومن خیر من عمل ہی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. تو احباب میں عرض کر رہا تھا وہ علیم بذات الصدور ہے. وہ فرشتوں کو فرماتا ہے میں تو نیت جانتا ہوں، ارادہ جانتا ہوں، دل کے وسوسے جانتا ہوں، کھٹکے جانتا ہوں. وہ بات جو ابھی اس کے من میں پیدا نہیں ہوئی، من کے اندر دل میں لہریں اٹھتی ہیں. جیسے تم ای سی جی کراتے ہو، زگ زیڈ کے نشان آ رہے ہوتے ہیں ای سی جی کے اندر، اسی طرح من میں وسوسے کھٹکے پیدا ہوتے ہیں. اللہ فرماتا ہے مجھ کو پتا ہے یہ وسوسہ کس چیز کا جنم لے رہا ہے. سبحان اللہ. یہ ارادہ کس بات پہ مبنی ہے؟ ادھر دیکھنا، یہ جو تم ای سی جی کی پٹی نکلواتے ہو اس میں زگ زیڈ کے نشان ہوتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ جو وسوسے آ رہے ہیں مجھ کو پتا ہے یہ کس چیز کے ہیں، یہ کھٹکا کس چیز کا ہے میں جانتا ہوں. تو فرشتوں تم کو پتا ہے، تم ظاہر دیکھ رہے ہو، میں باطن بھی دیکھتا ہوں. مجھے بھی پتا ہے، مجھے پتا ہے اس نے مجھ کو یاد نہیں کیا. مجھے یہ بھی پتا ہے یہ صنم کا پجاری ہے، میرا نہیں ہے، یہ میرا لور نہیں ہے،
صنم کا لور ہے، میرا فین نہیں، اس کا فین ہے. تو کہا یا اللہ پھر تو نے جواب کیوں دیا اس کو؟ اللہ فرماتا ہے سنو، سالہ سال ہو گئے اس کو سانمی 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 کہتے کہتے